میں نے دوران خطبہ ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے اعمال جس قدر زیادہ ہوں، جس قدر خلوص بھی ہو، لیکن اعمال کے ساتھ جو ایمان کی شرط ہے اگر نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس بات کو موضوع بنا کر اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک نصیحت کے لیے آیات نازل کی ہیں۔ مالک عز و جل کو اپنے بندوں کے اعمال کی پرواہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک شخص اعمال کا ڈھیر لے کر آ جائے، لیکن رب کے حکم سے اسے پھر بھی جہنم میں جانا پڑے۔ صرف یہ ایک امر انسان کے اعمال کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کے ایمان کے اندر ذرے برابر بھی کوئی کھوٹ واقع ہو جائے یا اس کے عقیدے کے اندر جھول پیدا ہو جائے۔ 6 چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ جن کی تربیت گھر میں ہو چکی، جن کا دین دار گھرانہ ہے، وہ تو ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن جنہیں کبھی کسی نے بتلایا نہیں ہے کہ ایمان کے ارکان الگ سے ہیں، اسلام کے ارکان الگ سے ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، اور ایمان سب سے پہلے انسان اللہ کی ذات پہ لاتا ہے۔ رب کی ذات کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے جو اللہ کی وحی کو پیغمبروں تک لے کے آتے ہیں۔ جو وحی پیغمبروں کے پاس آتی ہے ان پیغمبروں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو وحی فرشتے لے کے آتے ہیں وہ کتابیں ہیں، کتابوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص کے گھر میں قرآن کے اوپر مٹی کی تہ جمی رہے، سارا سال وہ مصحف کو کھول کے اس کی زیارت نہ کرے، لاکھوں دفعہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن غداروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں لاکھ سال کی عمر ہو، اس کی ہر سال وہ روزے رکھے، ہر سال میں 6 دفعہ عمرے کرے، لیکن قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس نے رب کی وحی کا انکار کیا ہوا ہے، رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کے پیغام کا انکار کیا ہوا ہے۔ جب ایمان اس کی دل کے اندر سے نکل چکا ہے، وہ چاہے لاکھوں مریضوں کا مفت علاج کے لیے ہسپتال بنا دے، لاکھوں یتیموں کے سروں پہ دستے کفالت رکھ دے، جو مرضی کرتا چلا جائے، اعمال اس کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے منظر کھینچا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ قیامت کے دن اعمال کو گرد بنا کے اس کی نگاہوں کے سامنے اڑا دیں گے۔ جب عمل ترازو میں تلنے لگے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے رب کے ایمان کے ساتھ کفر کر دیا ہے، ایمان کا انکار کر دیا ہے۔ اسی ایمان میں رب کی ذات ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، رب کے فرشتے ہیں، رب کی کتابیں ہیں۔ پھر یہ پیغمبر بتلانے کے آتے تھے، ہر قوم کو اس کے پیغمبر نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ جس کا قیامت کے دن پہ ایمان ہے، ایمان سے بتائیے گا چوری کر سکتا ہے، ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے، غداری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، روزے کی حالت بھی رشوت لیتے اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوتا، سود کی تجارت کرتے اس کی غیرت اسے نہیں للکارتی، اس کے روزوں کا کوئی رب کی بارگاہ میں اجر نہیں ہے۔ کسی کو بات اچھی لگے، کسی کو بری لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایمان لانے میں چھٹی چیز انسان کی تقدیر ہے۔ کسی کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ چکا ہے کہ گلے کے اندر لٹکا ہوا تعویذ میری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے۔ میرے ہاتھوں میں انگوٹھی کے اندر یہ جو نگ لگا ہے، اس کی وجہ سے مجھے فلاں بیماری محفوظ کر دیا جاؤں گا۔ جو مرضی کرتا چلا جائے، وہ عمل کر کے تھک کے چور ہو کے رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ ہر جمعے کے اندر یہ ہم آیات پڑھتے ہیں نا،
सूरतुल गौशिया में दूसरी रकत में आमिलतुन नासिबा, वो अमाल करके थक चुके होंगे, इस उम्मीद से आएंगे कि आज अल्लाह हमें हमारे अमाल का अजर अता करने वाला है, लेकिन रब की तरफ से हुक्म होगा तस्ला नारन हामिया, उठा के जहन्नुम का ईंधन बना दिए जाएंगे। तकदीर का तसव्वुर, मेरा मौजू तकदीर है, मैंने तमहीद में ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन तकदीर क्या चीज है यहां लोगों के कान खड़े हो जाते हैं तकदीर का नाम सुन के। तकदीर क्या चीज होती है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा है सही मुस्लिम में, सबसे पहले तकदीर का इनकार करने वाले ये बसरा के रहने वाले थे। सबसे पहले ये फितना उठा कि तकदीर नाम की कोई चीज नहीं है। ईमान से बदलाइए, जब एक इंसान जमीन खरीदता है, जमीन के ऊपर कोई अगर उसने इमारत तामीर करनी है, हर एक चीज की पैमाइश करके रखता है, फलां जगह मैं फलां चीज रखूंगा, फलां कमरा इतने इंच का होना चाहिए, इतने फुट की पैमाइश होनी चाहिए। रब ने पूरी जमीन बना के, रब ने पूरी इस कायनात को बनाया है, क्या रब के पास ये पैमाइशें ये मौजूद नहीं होंगी? रब ने बगैर किसी चीज के, बगैर किसी, रब के यहां भी तो कुछ कायदे हैं ना, रब का भी तो इल्म है ना, रब हमारा खालिक है, हर एक चीज को वो अंदाजे के तहत लेके चलता है, यही रब की तकदीर है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से लोग मिलने के लिए आते हैं, बसरा के रहने वाले दो ताबईन हैं, और कहते हैं कि हम इस नीयत से मक्का में आए कि हज का मौसम है, हमें अल्लाह के पैगंबर का कोई सहाबी मिले, हम उससे तकदीर के मुतालिक दरियाफ्त करें। कि लोग तकदीर का इनकार करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होता, तमाम इख्तियारात इंसान के पास हैं। और एक जबरिया का अकीदा है, एक कदरिया है और एक जबरिया है। एक गिरोह ये कहता है कि तकदीर नाम की कोई असल और असास नहीं है, दूसरा गिरोह ये कहता है कि जो कुछ भी है तकदीर के तहत चल रहा है, मैं गुनाह करूं, मैं चोरी करूं, जिना करूं, सूद लूं, रिश्वत लूं, जो मर्जी करता चला जाऊं, रब की तकदीर है, रब मुझे गुनाह नहीं, उसका कोई मुझे रब सजा नहीं दे सकता, मेरे गुनाहों का कसूरवार भी रब है, नाउज़ु बिल्लाह। ये दोनों अकीदे गलत हैं, अकायद की इस्लाह जरूरी है। मैं खुतबे में एतकाफ के फजाइल भी सुना सकता हूं। मेरी अम्मी आयशा की यौम शहादत है 17 रमजान को, मैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपके अमाल की फिक्र ना करूं। जब क़यामत के दिन आपने पेश होना है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब वो शख्स आए कि ऐसे लोग नमूने पैदा हो गए हैं जो तकदीर का इनकार कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया था? मुस्लिम मेरे सामने है, हदीस नंबर 93 है, किताबुल ईमान की पहली हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, सुनो, जिन्होंने तकदीर का इनकार किया है उनको मेरा पैगाम दे देना, अगर वो सब के सब मिलकर या उनमें से कोई एक, लौ अन्ना लिअहदिहिम मिस्ला उहदिन ज़हबा, ये उहद पहाड़ जो 9 किलोमीटर पे फैला है और पहाड़ों की जितनी सतह ऊपर है उससे डबल उसकी नीचे होती है, सोने का भर के रब की बारगाह में सदका खैरात कर दे। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, मा कबिलल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उनसे ये सदका कबूल नहीं करेगा, हत्ता युमिन बिल कद्र, यहां तक के तकदीर पे ईमान लेके आ जाए। जिस दिन वो तकदीर पे ईमान लाएंगे, रब ताला उनके अमाल को उस दिन कबूल करेंगे। ये इतना अहम मामला है तकदीर का। जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 है। हर इंसान का ये तसव्वुर, ये अकीदा होना चाहिए, उसके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अगर अल्लाह अकेला उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, फला काशिफ लहू, उस नुकसान को कोई टाल नहीं सकता। उसके बंदे सारे मिल जाएं, लेकिन उस नुकसान से उसे बचाना चाहें, सब के सब मिल जाएं, रब के हुक्म के आगे उनकी मर्जी नहीं चल सकती। वहीं युरिद का बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, अगर कोई खैर पहुंचाना चाहे उस खैर को दूर कोई नहीं कर सकता। यही मुख्तसर तसव्वुर है तकदीर का। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे की तरबियत कैसे की थी? सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे,
इस बात को जहन में रखना कि तुम्हें वो चीज हरगिज नहीं मिल सकती जो रब ने तुम्हारी तकदीर में न लिखी हो। तुम ईमान की हकीकत को उस लम्हे तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम्हारा ये यकीन इस बात पे बैठ ना जाए कि जो चीज भी है अल्लाह के हुक्म से होने वाली है। मैंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना था, देखिए साहबा अपनी औलादों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। उसे बात समझा रहे हैं कि बच्चे तो अभी छोटा है, लेकिन इस बात को जहन में बिठा ले, इस बात को जहन नशीन कर ले, पुख्ता कर ले अपने दिमाग में कि मैंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना था, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने पैदा की वो कलम था। बच्चे की तरबियत हो रही है कि अल्लाह ने सबसे पहली चीज क्या पैदा की, एक कलम पैदा किया। रब ताला ने उसे हुक्म दिया। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4700 है, 4700। अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं कि अल्लाह ने सबसे पहली चीज कलम पैदा की। और यहां क्या लोगों में मशहूर है, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा हुआ था। हदीस बतलाती है जो ये बात करे उससे कहिए कुल हादू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में दलील लेकर आओ। हदीस हमें बतलाती है सबसे पहली मखलूक रब की कलम है। रब ने उसे हुक्म दिया तो लिख, तो कलम ने कहा क्या लिखूं अल्लाह, क्या लिखूं। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि लिख दे हर चीज की तकदीर, जो कुछ क़यामत के दिन तक होना है। और साथ में उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे से क्या कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना था, मन माता अला गैरि हाज़ा फलैसा मिन्नी, जो इस अकीदे के अलावा किसी और अकीदे पे मर गया, जिसका यह अकीदा है कि कब्र के ऊपर जब तक मैं कोई चीज नहीं दूंगा नजराने के तौर पे मेरी मुश्किल और परेशानी दूर नहीं हो सकती, उसका तकदीर पे ईमान चला गया है, वो छुट्टी करके घर में बैठ जाए। बेटे की नसीहत बेटे को क्या की है कि अगर इस अकीदे के अलावा तेरी मौत हो गई तो अल्लाह के पैगंबर जो शरीयत लेके आए थे तेरा खात्मा उस पे नहीं होगा। और खुद सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी तो बच्चे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात तक इनकी उम्र 10-11 साल है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है 2516 नंबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवारी पे पीछे सवार था, मुझसे फरमाने लगे, ऐ बच्चे मैं कुछ कलिमात तुझे सिखलाता हूं जिनको कभी ना भुलाना। वो क्या कलिमात हैं? सबसे पहली बात है तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, रब ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। रब ने जो शरीयत नाजिल की है अगर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, रब ताला तुम्हारा जिम्मा अपने जिम्मे ले लेंगे। इस बात का ये मकसद है। फरमाया दूसरी बात यह है, जब भी कोई चीज मांगनी है, किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। और ये बात ज़हन में रखना, अगर सारी की सारी बस्तियां मिल जाएं, लोग मिल जाएं तुझे कोई फायदा देने के लिए, लेकिन अल्लाह ने तकदीर में ना लिखा हो, वो तुझे फायदा नहीं दे सकते। और अगर सब मिल जाएं तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, रब नुकसान ना पहुंचाना चाहे, रब के हाथ में है शर भी और खैर भी, लेकिन शर की निस्बत हम रब की तरफ नहीं करेंगे। खैर अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से खैर मांगेंगे, किसी और के सामने झोली और दामन नहीं फैलाएंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तरबियत की कि जो तकदीर के सहीफे हैं वो लिखे जा चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं। अल्लाह के यहां एक एक चीज का जो टाइम है वो लिखा जा चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, सही बुखारी में हदीस है 4949 नंबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी का इंतकाल होता है, जनाजा लेके चलते हैं।
اب قبرستان میں جا کے بیٹھے, ابھی تک قبر نہیں کھدی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے زمین پہ مٹی کو کوریدنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو رب کے ہاں ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے. تقدیر ہے نا, ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے, کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی, صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا تقدیر پہ اسی فیصلے پہ بیٹھ نہ جائیں, کیا عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ فرمایا نہیں, تم عمل کرتے رہنا, جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان ہے. یعنی عمل کی شرط ہے, ٹھیک ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے اختیار کسی حد تک دے رکھا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے, جنت کے راستے کی کوشش کرے گا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گے, جہنم کی ہمیشہ اسی کی تیاری میں لگا رہے گا, گناہوں کی لت میں پڑ جائے گا, جہنم کا راستہ آسان کر دیا جائے گا, جگہ جگہ پہ اسے شیطان ورغلائے گا, اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات کی تقادیر کو روئے زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ لیا تھا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. یہ تمام باتیں رکھنے کا مقصد ایک تقدیر کا تصور ذہن میں ڈالنا ہے. تقدیر پہ ایمان انسان کا نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دے, رب تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کریں گے. اتنا بڑا صدقہ, جب تک انسان کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن, کہ اے ابو ہریرہ جو طاقتور مومن ہے نا وہ اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے زیادہ عزت والا ہے. یعنی رب کے ہاں طاقتور مومن کی زیادہ قدر ہے. فرمایا ہر چیز کی حرص کرنی چاہیے, جس چیز میں تمہیں لگے کہ تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے اس کی جستجو کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ جس چیز میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو جائے گا اس چیز کی تم نے محنت جاری رکھنی ہے. لیکن اگر وہ چیز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, پھر یہ نہیں کہنا میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. جس لمحے آپ نے یہ بات کرنا شروع کر دی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6774 نمبر, جس لمحے آپ نے یہ بات کی کہ اگر میں نے یوں کیا ہوتا یوں ہو جاتا, یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا, بھائی اللہ کی تقدیر ہے, بلکہ تمہیں یہ چاہیے وَلَكِنْ قُلْ, تمہیں یہ کہنا چاہیے قَدَرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا, اللہ نے کر دیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ, یہ اگر مگر یہ باتیں کرنا شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے, قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں بھی ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ نے جنات میں انسانوں میں لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کر رکھا ہے. روئے زمین کے بنانے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. حضرت جی اگر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہمارے عمل کس کھاتے کے ہیں؟ اس کا جواب دے چکا ہوں. صحیح بخاری 4949, اللہ کے پیغمبر نے کہا تمہارے ذمے کوشش کرنا ہے. اگر تم خوش قسمت ہو اللہ تمہیں جنت کے راستے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے, اور اگر تمہاری قسمت میں کھوٹ ہے
لیکن پھر بھی انسان کو اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے. اگر یہ اختیار نہ ہوتا, استخارے کی دعا کا کیا تصور ہے؟ استخارے میں بندہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ امر ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی, اسے میری تقدیر میں لکھ دے اللہ, اگر یہ چیزیں فائدہ مند ہیں میرے لیے میری تقدیر میں لکھ دے. ویسرہ لی, اللہ یہ معاملہ میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی, اللہ برکتیں نازل فرما. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي, اگر یہ برا ہے میرے لیے دنیا اور آخرت کے معاملے میں, فَاصْرِفْهُ عَنِّي, اللہ مجھے اس سے دور کر دے. اگر تقدیریں نہیں بدلی جا سکتی, انسان کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا, استخارے کی دعا کا کیا تصور بچتا ہے؟ استخارے میں یہی تو دعا ہے کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بری ہے اللہ اسے مجھ سے دور کر دے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ, مجھے اس سے دور کر, اس کو مجھ سے دور کر. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ, پھر اللہ مجھے خیر اور بھلائی عطا کر دے جہاں کہیں سے بھی ملتی ہے. میری تقدیر اللہ تو بدلنے پہ قادر ہے. إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, شروع میں کہتے ہیں. اور دعائے قنوت, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, بات تو پھر وہی ہے. ہمیں تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, دعائیں تو بہت دور ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کی دعا اور استخارے کی دعا صحابہ کو ایسے سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت ہے. آج کون سکھلاتا ہے اپنے بچوں کو؟ خود سیکھ لے, بڑی بات ہے. استخارے سینٹر کھل گئے جی, یہ بھی نوٹ چھاپنے کا ذریعہ بن گیا. فون ملاؤ, استخارہ کراؤ. یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ استخارہ تو ہوتا خود ہے, رب تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے. جا کے کسی کے پاؤں نہیں پڑنا ہوتا کہ میرے لیے استخارہ کرو جی. استخارے کا یہ تصور نہیں ہے. استخارہ تو ایک دعا ہے جس میں اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں تقدیر میں اگر کوئی برائی ہے اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے. دعائے قنوت میں دعا کرتے ہیں وقینی شر ما قضیت, اللہ جو تقدیر اگر بری میرے لیے تو نے لکھ دی ہے اللہ اس تقدیر سے مجھے بچا لے. بڑا سنگین معاملہ ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن تک صرف ایک نطفہ ہوتا ہے, اسے 40 دن لگتے ہیں خون کا لوتھڑا بننے کے لیے. 40 دن بعد خون کے لوتھڑے سے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. 120 دن کے بعد اس کے جسم کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. رب کی طرف سے فرشتے آتے ہیں. آج تک میڈیکل سائنس بڑے سے بڑے بایولوجی پڑھنے والے اس نقطے تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ کون سا ایسا معاملہ ہے. رب نے قرآن میں فرمایا ہے نا, یسألونک عن الروح, لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یہ کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے. آج تک اس امر کو کوئی سلجھا نہیں سکا, یہ گتھی نہیں سلجھ سکی کہ رب کے حکم سے 120 دن کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے ہو جاتا ہے. 120 دن کا بچہ ہے, ابھی بچہ باہر نہیں آیا, صرف 4 مہینے گزرے ہیں. 4 مہینے بعد رب کی طرف سے فرشتے آتے ہیں, 4 باتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں روح پھونکنے کے بعد 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ کیسا عمل کرے گا, برا ہے یا نیک ہے, لکھ دیا گیا. دوسری چیز رزق کتنا ہے اس کے ذمہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, جب جو رزق تمہارے نصیب میں رب نے لکھا ہے نا, تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ رزق تم حاصل نہ کر لو. اب یہ تمہارے اوپر ہے, چوری کر کے کماؤ, ڈکیتی کے ذریعے کماؤ, سود کے ذریعے کماؤ, صبر کرو گے رب وہی رزق گھما کے تمہیں ضرور حلال کے طریقے سے دے گا. نہیں تمہیں موت آ سکتی, یہ تو تمہارے اوپر ہے. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, ساتھ ہی ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے, فلاں دن یہ ٹر جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, 7454 نمبر کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رب کی توحید کی وضاحت میں لے کے آئے ہیں. اور چوتھی چیز اس کی قسمت, یہ خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے. بعض لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے, نہیں ملتی نا, آخر دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں شادی ہو جائے, بچہ ہو جائے, 24 سال گزر جاتے ہیں, بچے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی رب نے جو تقدیر لکھی ہے, جس دن یہ ایمان تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے
उस दिन तुम्हें किसी चीज की तमन्ना नहीं रहेगी। उस दिन तुम ये बात नहीं करोगे लौ अन्नी फालतू कजा व कजा, मैं ये काम ऐसे कर लेता, ये हो जाता, ये कर लेता, यूं हो जाता। फ़इन्ना कलिमतु लौ तफ्तहु अमलु शैतान, शैतान का रास्ता आपने उस दिन से खोल दिया। फलानी दिन हाल ना परने होंदा ते शादी इतने बच्चे होए ना, कमाल है। फला डिग्री की होती तो इतनी मेरी तनख्वाह होती, यूं कर लेता तो इतनी तिजारत में मेरे 4 चांद लग जाते। यार क्यों ये जहन से तसव्वुर निकल चुका है, जो रिस्क आपके नसीब में रब ने लिखा है जब तक वो मिल ना जाए मौत नहीं आ सकती। भाई ये तो कह दो अल्लाह के पैगंबर की हदीस, नाउज़ुबिल्लाह, झूठ बोल के ऐसा तो नहीं हो सकता था। ये है तकदीर का तसव्वुर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ आपके सामने रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले इसे मेरे ईमान का हिस्सा बना दे और फिर आपके ईमान का हिस्सा बनाए। आमीन।